अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना साजिद है और आपको खुश आमदीद कहते हैं। साल 2022 अपने इख्तिताम को पहुंचा और ये साल भी हर आने वाले साल की तरह जो है कुछ गमी, कुछ उदासी और कुछ खुशी के साथ रुखसत होने जा रहा है। और ज़ाहिर है कुछ इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली आती है, कुछ बेहतरी आती है, कुछ लोग आपके साथ मिलते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं, कुछ उदासियाँ छाई होती हैं और कुछ जो हैं वो खुशियाँ मिलती हैं। तो ज़िंदगी का एक और साल कम होने जा रहा है और 2023 जो है वो आने जा रहा है। तो हम साल 2022 में अपने से जुदा होने वाले पाकिस्तान के मारूफ़ तरीन सहाफ़ी, पाकिस्तान के मारूफ़ तरीन शोबिज़ शख्सियात, पाकिस्तान के समाजी शख्सियात, जो सियासी शख्सियात हैं और बहुत से लोग जो साल 2022 में हमसे जुदा हुए हैं, आज की वीडियो में हम उनके हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री का बड़ा नाम और सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के हवाले से, तो आप सब जानते हैं सरे आईना शहबाज शरीफ है, पसे आईना कोई और है। अरशद शरीफ पाकिस्तान के एक मुस्तनद सहाफ़ी थे, एक बड़ा नाम था, बड़ा सीनियर तज्ज़ियाकार और उनकी जो रिपोर्टिंग थी, रिसर्चिंग थी, बहुत ही आला और बहुत ही गैर जानबदार रही और उन्होंने बहुत से वाक़यात की, बहुत से बड़े जो है इश्यूज़ की कवरेज भी की और एक बड़ा नाम था पाकिस्तान का। और उनके ऊपर नाज़िल मुकदमात बनते हैं और वो एयरवे न्यूज़ छोड़ के जो है पेशावर पहुँचते हैं। पेशावर के बाद वो पेशावर में भी उनके ऊपर मुकदमात बनते हैं, जिसके बाद वो दुबई चले जाते हैं। दुबई में कुछ अरसा गुजारने के बाद वहाँ पे भी जो है उनको प्रेशराइज़ किया जाता है, जिसके बाद वो दुबई से जो है वो कीनिया रवाना होते हैं। तो कीनिया पहुंचने के बाद उनकी ज़िंदगी में मज़ीद जो है वो मुश्किलात आती हैं और कुछ जो है मुश्किलात ऐसी होती हैं कि 23 अक्टूबर का रोज़ और वो और उनके जो ड्राइवर हैं वो उनके साथ होते हैं, उनको फायरिंग करके शहीद कर दिया जाता है। तो रात गए पाकिस्तान में ये खबर पहुंचती है और पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की मीडिया बरादरी में और पाकिस्तान के समाजी और सोशल हलकों में खासी हलचल मच जाती है कि पाकिस्तान का एक बड़ा नाम जिसको फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। और इसकी अब तहकीकात जारी हैं और जिस तरह के होलनाक इंकशाफात सामने आते जा रहे हैं वो हमें आज भी अफसरदा करते जा रहे हैं। अरशद शरीफ एक बहादुर निडर सहाफ़ी थे, जिस तरह उन्होंने अपना कैरियर गुजारा, जिस तरह उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग की, जिस तरह उन्होंने अपने तज़िये दिए और पाकिस्तान के साथ जिस तरह उनकी जो वाबस्तगी थी, वो लगाव था और नो डाउट एक बड़ा नाम था जो हमसे जुदा हुआ। आज भी हमारे दरमियान वो मौजूद हैं, अपने अल्फाज से, अपनी बातों से, अपनी यादों से आज भी हम उन्हें मिस करते हैं। अरशद शरीफ के बाद नाज़रीन अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के नामवर जो है शोबिज़ इंडस्ट्री के नामवर सितारे इस्माइल तारा का नाम ज़ाहिर है बहुत से लोग उनसे वाकिफ़ होंगे। सीमा, तुम्हें मेरी परेशानी नहीं, शादी करूंगा। अच्छा है नौजवान नस्ल भी और 90s के दहाई के लोग तो स्पेशली लाजमी उनके ड्रामाज, उनकी कॉमेडी, उनकी सारी चीज़ों से वाकिफ़ हो गए। बहुत से लोगों को उन्होंने हंसाया भी, रुलाया भी और जाते जाते फिर गमज़दा करते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए। गुर्दों के आरसे में मुब्तला थे और कराची में उन्होंने अपने जो है आखिरी लम्हात गुजारे। 73 साल की उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हुए और पाकिस्तान मीडिया ड्रामा इंडस्ट्री में उनका एक बड़ा नाम था, बड़ा मकाम था, जिस तरह उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी। थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन की। तो साल 2022 एक हमें और गम दे गया और पाकिस्तान का एक वंस अगेन बड़ा नाम था। मीडिया इंडस्ट्री में जिस तरह उन्होंने जो शोज़ थे, गेम शोज़ का एक नया ट्रेंड दिया, रमज़ान ट्रांसमिशन का ट्रेंड दिया, जिसके बाद सब चैनल ने उसको अडॉप्ट किया, सब चैनल्स ने उसको लेके चले और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA भी रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी वाबस्तगी भी थी और बहुत ही एक्टिव, बहुत ही क्लेवर, बहुत ही नॉलेज रखने वाले जो है स्कॉलर भी थे। वो हमसे रुखसत हुए। उनकी लाइफ भी जो है वो बहुत सी मुश्किलात का शिकार रही। लास्ट लम्हात पे आके वो डिप्रेशन में
میں چلے گئے, بہت سی نازیبا ان کی ویڈیوز وائرل ہوئیں, بہت ہی مشکل حالات گزارے انہوں نے, اور بالآخر وہ اس سال 2022 میں ہم سے جدا ہوئے, اور ان کی موت بھی سٹل ایک معمہ ہے. اور کیونکہ ان کی جو فیملی تھی, پہلی جو بیوی, ان کے بچوں نے جو ہے پوسٹ مارٹم سے انکار کر دیا تھا, جس کے بعد جو ہے وہ ان کو سپرد خاک کر دیا گیا تھا. ناظرین, ایک اور بڑا نام, اور پاکستان میں اگر کہا جائے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں سماجی خدمات کو لے کر ایک اپنا نام بنانے والے, الگ نام بنانے, ایدی صاحب کو تو ہم پوری دنیا جانتی ہے, اور جس طرح انہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام بنایا, اور پاکستان میں انہوں نے گلی گلی, محلے محلے, ہر جگہ پہ, ہر شہر میں انہوں نے خدمت خلق کی, انسانیت کی خدمت کی. وہ اس دنیا سے تو جدا ہوئے ہی تھے, لیکن سال 2022 میں ان کی اہلیہ بلقیس ایدی بھی ہم سے جدا ہوئیں. اور ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے پاکستان میں سوشل, جو کہ ہر سطح پہ, ہر گلی میں, ہر شہر میں, ہر جگہ پہ موجود ہیں, اور انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اور بلقیس ایدی صاحبہ بھی جو ہیں, وہ ان کو صدارت بھارتی حکومت نے بھی 2015 میں مدر ٹریسا ایوارڈ دیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 74 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا, اور سال 2022 میں وہ ہم سے جدا ہوئیں. تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں اور مزید غم تازہ کرتے ہیں. 2022 کی ہم بات کر رہے ہیں. رحمان ملک پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر رہے ہیں, پاکستان کے جو ہے وزیر داخلہ رہے ہیں, اور پاکستان کے سینئر ترین جو ہیں وہ سیاستدان رہے ہیں. اور انہوں نے جو ہے 23 فروری کو ان کا انتقال ہوا, 70 سال کی عمر میں انتقال ہوا, اور پھیپھڑے میں ان کے جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے کووڈ نے پاکستان سمیت دنیا بھر سے بڑے بڑے لوگوں کی جان لی ہے, اور بڑے بڑے نامور لوگ اس کووڈ کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. تو طویل عرصے تک وفاقی وزیر داخلہ کے منصب پر فائز رہے رحمان ملک صاحب, اور بینظیر بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار بھی ہوتا تھا, اور انہیں میڈیا میں رہنے کا خوب فن بھی آتا تھا. مطلب اپنی تقاریر, اپنے بیانات, اپنی جو ہے پالیسی, اپنی اسٹریٹجی سے وہ ہمیں نظر آتے رہتے تھے. انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی, جن میں مودی وار ڈیکٹرائن, داعش اور ٹاپ 100 انویسٹیگیشنز بھی شامل ہیں. یہ رحمان ملک کا جو ہے عہد تمام ہوا 2022 میں. تھوڑا مزید آگے بڑھتے ہیں تو میڈیا انڈسٹری سے وابستہ, شوبز انڈسٹری سے وابستہ ایک اور نام ٹونی نوید رشید ان کا نام ہے. 23 نومبر کو لاہور میں معروف ٹی وی میزبان ہیں یہ, اور اداکار بھی ہیں. ٹونی رشید پیٹ میں تکلیف کے باعث جو ہے ہسپتال پہنچے, اور وہاں انہوں نے جو ہے دم توڑ دیا, اور یہ یقیناً ایک دل کا دورہ تھا جو کہ جان لیوا ثابت ہوا. ٹونی کے بارے میں اگر جو ٹی وی انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. پاکستان ٹی وی انڈسٹری کا بڑا نام تھا, اور انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے ایک انگریزی روزنامہ میں بطور ثقافتی رپورٹر کیا تھا. 2006 میں نادیہ خان کے شو میں پاکستانی سینما کے لیے وقف کردہ ایک سیگمنٹ بنایا تھا, ملائی مار کے, ایک مطلب فنی کانٹینٹ تھا. اس کو جو ہے وہ انہوں نے لے کے چلے, اور اسی سے مشہور ہوئے. تھوڑا اور مزید آگے بڑھتے ہیں تو پاکستان کے ایک بڑا نام, مذہبی رہنما, مذہبی اسکالر اور مفتی رفیع عثمانی, رواں سال مفتی اعظم پاکستان بھی رہے ہیں. یہ پاکستان کے مفتی اعظم تھے. طویل علالت کے بعد اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے, اور وہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے صدر اور وفاق المدارس عربیہ کے سرپرست اعلیٰ بھی تھے. وہ معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی کے بڑے بھائی تھے. اب مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں, یہ ان کے بڑے بھائی تھے جو کہ سال 2022 میں ہم سے جدا ہوئے. تھوڑا اور آگے ناظرین بڑھتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں خاور کیانی کے اوپر ہم تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں. خاور کیانی صاحب پاکستان کی جو ہے نامور گلوکارہ اداکارہ حدیقہ کیانی کی والدہ تھیں. حدیقہ کیانی تو آپ سب لوگ جانتے ہیں, ان کے بے شمار سپر ہٹ گانے ہیں. ان کی والدہ کا انتقال بھی اسی سال ہوا 15 اکتوبر کو. مرحومہ نے بیٹی کی آواز میں مشہور ہونے والے گانے بوہے باریاں کے بول بھی انہوں نے لکھے. مطلب جو یہ گانا تھا نا بوہے باریاں, یہ ان کی والدہ نے لکھا تھا.
نیرہ نور، اور یہ ایک بڑا نام تھا پاکستان کی جو ہے وہ انڈسٹری کا، بلبل پاکستان کا ان کو خطاب دیا گیا. اور نیرہ نور طویل علالت کے بعد 20 اگست کو 72 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں، اور ان کو پرائڈ آف پرفارمنس، نگار اور دیگر متعدد ایوارڈ سے، اعزازات سے بھی پاکستان کی حکومت کی جانب سے نوازا گیا تھا. 2005 میں انہیں حکومت پاکستان نے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا. اور نیرہ نور کے حوالے سے ہم لازمی طور پہ آپ کو بتا دیں کہ ملی نغموں میں ان کا بڑا نام تھا. ان کے جو ملی نغمے بہت مشہور تھے، اور اس میں اگر تھوڑے سے ملی نغموں کے اوپر، اور جس طرح وہ ساتھ ساتھ کچھ ملی نغمے بھی اور کچھ ترانے بھی ان کی زبان سے بہت زیادہ مشہور ہوئے تھے. پلے بیکنگ، سنگنگ بھی انہوں نے کی، اور ان کے مقبول ترین جو غزلیں ہیں وہ بھی تیرا سایہ جہاں بھی ہو سجنا، روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا، اور اس طرح کے دیگر جو ہے وہ لازوال گانے ان کے جو ہے وہ کیریئر میں شامل رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور پاکستان جو ہے وہ شوبز انڈسٹری کا بڑا نام مسعود اختر، یہ اداکار تھے، اور یہ بھی پاکستان کے جو ہے معروف ترین اداکاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور کینسر کے باعث 5 مارچ کو یہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے. 2022 کی ہم بات کر رہے ہیں. تھوڑا سا مزید آگے کریں تو یہ سائیوال میں یہ پیدا ہوئے تھے 1940 کو. مسعود اختر نے 60 کی دہائی میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا. سٹیج کے مشہور اداکاروں میں ان کا شمار بھی ہوتا تھا، اور پروڈکشن کی فن و اداکاری میں بہت بڑا حصہ بھی لیا. اور گورنمنٹ نے ان کو بھی جو ہے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا تھا. تو یہ تو تھا ناظرین 2022 کا سال، جس میں بہت سے ستارے، بہت سے بڑے نام ہمارے درمیان نہیں رہے، جو ہم سے جدا ہوئے. یقیناً بہت سی جو ہیں وہ تلخ یادیں لے کے یہ سال ہم سے جدا ہو رہا ہے. امید ہے، دعا ہے اس الفاظ کے ساتھ کہ آنے والا سال آپ کا، ہم سب کا ایک اچھا سال ثابت ہو، ہمیں کامیابیاں ملیں اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں. سال 2023 کے لیے ہم آپ کے لیے نیک خیالات، نیک خواہشات جو ہیں وہ اس کا اظہار کرتے ہیں. آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.